اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار یہ ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ آخرت بھی کوئی شے ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر مرد نے، ہر عورت نے، ہر بچے نے، ہر بزرگ نے، چھوٹے بڑے، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم سمجھ یہ لیتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، چاہے ہم اپنی زبان سے نہ کہہ رہے ہوں، ہمارے ایکشنز کیا بتا رہے ہوتے ہیں. ہماری جو تگ و دو ہے، ہمارا جو ہارڈ ورک ہے، صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے، صبح سویرے 7 بجے یا 8 بجے یونیورسٹی ضرور پہنچ جائیں گے. کسی کو شک ہے کہ اس نے مرنا نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں کہ جب وہ سکرات الموت انسان کے اوپر آتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، یہی تو وہ حقیقت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. In all honesty, I'm very much surprised کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دوبارہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا رمضان کا مہینہ بہت اچھا گزرا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا ومنکم انشاءاللہ. ایکچولی میں سوچ رہا تھا کہ کس ٹاپک پہ بات کی جائے، اور الحمدللہ بہت سارے ٹاپک میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن while I was thinking about the topic، ہوا کیا، for the last few days I just came to know and I went with the news، جس میں میں نے دیکھا کہ شیخ عبداللہ کامل ہیں رحمہ اللہ، he passed away. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون جانتا ہے شیخ عبداللہ کامل کو. یہ ایک قاری تھے، اور سبحان اللہ شاید اس کو امبیرسمنٹ ہی کہیں گے. انفارچونیٹلی ہماری بہت ساری اکثریت قرآن سے دور ہے، اس لیے ہم ایسے لوگوں کو جانتے نہیں ہیں. لیکن یہ جو قاری ہیں عبداللہ کامل، یہ بہت معروف ہیں عربک ورلڈ میں، عرب ورلڈ میں. تو یہ جب نیوز میرے سامنے آئی تو I was shocked. If that was not enough, for the past few days بہت ساری نیوز جو ہے مجھے سننے کو ملی، اور ایک نیوز یہ بھی تھی کہ جب میں گھر آیا تو مجھے my daughter told me کہ جی بابا میری جو ٹیچر ہیں her husband passed away. تو یہ بھی میرے لیے ایک شوق تھا، اور نیوز آفٹر نیوز جو ہے مجھے ملتی جا رہی تھی. اور پھر میں جب ایک گروپ ہے ہمارے، جو ہے ہماری وائی سی کا جو ہے انٹرنل گروپ ہے، مجھے یہ پتہ چلا کہ جی ون آف دا وائی سی ممبر، ان کی جو سسٹر ہیں شی واز سک، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور پھر انہوں نے دعا کی، جو ہے ریکویسٹ کی کہ جی آپ دعا کریں. تو لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ دا سسٹر پاسڈ اوے، کہ وہ سسٹر بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی. اور سبحان اللہ، اب یہ ساری نیوز جو ہے یہ پچھلے دنوں کی میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے جو ملی ہیں. اور پھر میں جب اپنے آفس سے کام کرنے کے لیے گیا، اور میرے ایک دوست ہیں ان کو جب ملنے کے لیے گیا، تو ان کے آفس میں نا ایک کمپیوٹر ٹیبل ہوا کرتا تھا، وہاں پہ نا ایک نوجوان لڑکا بیٹھا کرتا تھا. تو باتوں باتوں میں پتہ چلا، میں نے کہا کہ وہ بھائی کدھر ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ بھائی بھی رمضان کے بعد عید کے تیسرے دن وہ بھی فوت ہو گئے، اور اس بھائی کی عمر 28 سال تھی، اینڈ ہی واز ناٹ ایون میرڈ. تو یہ جو مجھے جب نیوز ملتی رہی، اور میرے پاس یقین کریں لسٹ لگی ہوئی ہے اور بھی لوگ جو اس دنیا سے گئے ہیں انہی دنوں میں. اور یہ بھی مجھے پتا چلا کہ ایک الہدا کی ایک سسٹر ہے، سینئر سسٹر ہے، تو شی واز ٹریولنگ ود ہر چلڈرن، ان کے 4 بچے ہیں. ان کا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان پہ، ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ویئر شی پاسڈ اوے ود ہر چلڈرن.
وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی. اب سبحان اللہ, وائی ایم آئی ٹیلنگ یو دس؟ ہمارا کیا فائدہ ہے اس میں؟ دس از دا ریمائنڈر بردرز. تو میں نے کہا کہ اس موقع سے نا فائدہ اٹھایا جائے. فائدہ کیا اٹھایا جائے کہ ہمیں یقین کریں ہمارے آس پاس بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم سمجھ یہ لیتے ہیں کہ اچھا یار دوسرے گھر میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچتے. ہم سوچتے نہیں کہ ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے ایک نہ ایک دن جانا ہے. ابھی ہم قرآن کی بات کر رہے تھے. قرآن اللہ کا کلام ہے, اور میرے ٹیچر بڑی زبردست بات کہا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھنا شروع کر لو, کوئی آپ کو ایسا پیج نہیں ملے گا قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کو آخرت کے بارے میں نہ بتا رہے ہیں. فار انسٹنس 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا, سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنا شروع کی, مالک یوم الدین, آخرت کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے, آپ کو وارن کر دیا گیا ہے, خبردار کر دیا گیا ہے. آپ سورہ بقرہ میں آئے, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون, آخرت پہ یقین رکھتے ہیں ایمان والے. پھر آپ کو آخرت کے بارے میں بتا دیا گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار یہ ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ آخرت بھی کوئی شے ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. حالانکہ بڑی عجیب بات ہے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے. واللہ ہم پتہ نہیں کیا گمان کرتے ہیں اپنے رب کے بارے میں. ہم کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ایسے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ ہمارا ہی گھر ملا تھا, یہ مصیبت ہمارے گھر ہی اترنی تھی, وائی می. اور یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں. اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صرف ایک دفعہ کہہ دیتے نا کہ آخرت کے لیے تیاری کر لو, تو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بہت کافی تھا. Why is he reminding us again and again? کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں ریمائنڈر ملتا رہے, مجھے ریمائنڈر ملتا رہے, کہیں تم سلپ نہ کر جاؤ. قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاں پہ آپ کو ریمائنڈر دیا جا رہا ہے تمہارے فائدے کے لیے, کہ تم بھول نہ جاؤ. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے, ہر مرد نے, ہر عورت نے, ہر بچے نے, ہر بزرگ نے, چھوٹے بڑے, ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے. Every soul shall taste death. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. You will be fully compensated on the day of judgment. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, that this life is nothing but a deceitful enjoyment. یہ دھوکے کا سامان ہے. کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دھوکے کا سامان ہے. ہم سمجھ یہ لیتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, چاہے ہم اپنی زبان سے نہ کہہ رہے ہوں, ہمارے ایکشنز کیا بتا رہے ہوتے ہیں. ہماری جو تگ و دو ہے, ہمارا جو ہارڈ ورک ہے, صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں, نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے, صبح سویرے 7 بجے یا 8 بجے یونیورسٹی ضرور پہنچ جائیں گے. صبح 7-8 بجے ہم جو ہے اپنا فنگر امپریشن ضرور ڈال دیں گے کہ یار باس کو پتہ نہ چل جائے, ایٹ لیسٹ ہم 7:55 5 منٹ پہلے جائیں تاکہ ہماری وہاں پہ غیر حاضری نہ لگ جائے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اور دیکھیں یہ مت سمجھیے گا کہ آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ ابو سعد ابھی پہلا حلقہ ہے اور آپ پہلے حلقہ میں موت کے بارے میں بتانے لگ گئے ہیں. ایٹ لیسٹ ڈونٹ اسپوائل آور موڈ پلیز. میں یہاں پہ آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں آیا ہوں, واللہ میری یہ انٹینشن بالکل نہیں ہے. میں آپ کے سامنے یہ ریمائنڈر رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ اے بھائی, اے میرے بھائی, اور یہ سب سے پہلے ریمائنڈر میرے لیے, کہنے والے کے لیے, کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اور کیا کمال کی حدیث ہے واللہ، جیمز اپون جیمز. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کی محبت رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتے ہیں. من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا پسند کرتے. Are we ready to meet اللہ سبحانہ و تعالی؟ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ مجھے بتائیں، واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، رات اور دن کے آنے جانے میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی ہمیشہ سچی بات کرتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو یہ وقت آنے والا ہے، آپ چاہے پسند کریں یا نہ کریں، کہ آپ نے اور میں نے ایک دن آئے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. I am repeating my words. I need your attention on this. اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں. تو کیا ہم میں سے جو ہمارے جو اعمال ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اگر ہمارا نامہ اعمال کھول دیا جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اللہ اکبر، کام تو جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہی ہیں، لیکن تمہارے دل کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو تمہاری لسٹ ہیں، ڈیزائرز ہیں، تمہاری شہوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں. تو کیا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال و جواب ہونا ہے، تو where do you see yourself؟ اور سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ it's a graphic description، ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. ہر بندہ اپنا اپنا جائزہ لے، اور اللہ کے لیے اس چیز کو اتنا لائٹ مت لیں. قرآن مجید ہدایت ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ جب موت کی سکرات آتی ہے انسان کے اوپر برحق، کسی کو شک ہے کہ اس نے مرنا نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں کہ جب وہ سکرات الموت انسان کے اوپر آتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہی تو وہ حقیقت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا. حالانکہ یہ حقیقت ہے. اور کچھ آیات چھوڑ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، کہ تم اس حقیقت سے ہمیشہ غفلت ہی برتتے رہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جو پردے تمہارے اوپر پڑے ہوئے تھے، آج ہم نے ان پردوں کو ہٹا دیا ہے. آج تمہیں سب کچھ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ حقیقت تھی. تو اگر یہ حقیقت ہے، اور اگر آج ہی ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں اور ہمارے دل کے اندر یہ بات اتر جائے، تو کتنا فائدہ ہوگا ہمیں. دنیا بھی اللہ تعالیٰ ہماری سوار دیں گے، اور آخرت کے تو کیا ہی زبردست اجر ہے. اور حسن بصری رحمہ اللہ بڑی کمال کی بات کہتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. اور کہتے ہیں کہ جس شخص سے بھی میں ملا ہوں، اس شخص نے ایگری کیا ہے، ڈینائی نہیں کیا کہ میں نے مرنا نہیں ہے. No person denies that he will not die. Even an atheist knows that one day is going to come where he will leave this world. اس کو بھی پتا کہ میں نے مرنا ہے، چاہے وہ رب کو مانے یا نہ مانے. تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اتنی سرٹن چیز ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے کہ سب نے مرنا ہے، لیکن لوگ اتنی ہی غفلت برتتے ہیں اس حقیقت سے، اتنے ہی لوگ بھولے ہوئے ہیں.
اور جب ہمیں یہ پتہ چل گیا اور ہم نے یہ مان لیا کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، تو اس بات کا حاصل کیا ہے؟ واٹ از دی آؤٹ کم؟ آؤٹ کم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے جاندار، چاہے وہ حیوانات ہیں، جو بھی ہے سب نے مرنا ہے، تو باقی رہ جانے والا کلمہ لا الہ الا اللہ رہ جائے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ہی از دی ایور لیونگ۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالی الحی تب بھی تھے، اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تب بھی ہوں گے۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی، تو کیوں نہ اس ہستی کی عبادت کی جائے جس کو موت آنی ہی نہیں۔ ہی از دی ایور لیونگ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ فل کنٹرول میں ہیں اپنی جو عبادت گزار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ فل کنٹرول میں ہیں۔ کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کنٹرول سے، اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے باہر ہوں، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز فل کنٹرول اوور یو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرسل علیکم حفظا، اللہ تعالیٰ تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ اور بندہ اگر یہ سمجھ لے کہ نہیں جی میرا امیون سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، آئی ایم ویری ہیلدی، آئی ایم اے باڈی بلڈر، اور میں تو ابھی جوان ہوں، آئی کین ٹیک کیئر آف مائی سیلف، میں تو ابھی ڈاکٹر ہوں، اگر مجھے کوئی بیماری آ بھی گئی تو میں دوائیاں لے کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا، نہیں۔ سوچو تو صحیح، دیر آر ملینز آف وائرسز رائٹ ان فرنٹ آف یور نوز۔ کون بچا رہا ہے آپ کو اور مجھے؟ اللہ تعالیٰ بچا رہے ہیں۔ یہ ہماری کوئی بہادری نہیں ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم دھوکے میں نہ رہو، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب تمہارا موت کا وقت آ جاتا ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو ہمارے رسول، یہاں پہ جو میسنجرز ہیں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، تو ہمارے فرشتے آتے ہیں اور تمہاری جان کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، and they don't miss out۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھ لیے کہ اچھا یہ بندہ ابھی جوان ہے، اس کو رہنے دو، کچھ سال یہ رہنے اس دنیا میں رہے گا، تو پھر بعد میں جب یہ بوڑھا ہوگا میں آ کے پھر جو ہے اس کی جان لوں گا، نہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی بندے کا وقت آ جاتا ہے مرنے کا، ایک لمحہ، ایک لحظہ، نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے۔ That's it, the game is over, the person is gone۔ نہ فرشتہ آپ کی ایج دیکھتا ہے، نہ آپ کی لینیج دیکھتا ہے، نہ آپ کی ہائٹ دیکھتا ہے، نہ آپ کی صحت دیکھتا ہے، no nothing of that sort، نہیں۔ جب وقت آ گیا بندہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو جب ہم ریلائز ہی نہیں کر رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے آپ نے خود چوز نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور آپ کی جو ہائٹ ہے، آپ کی جو جسامت ہے، آپ کی جو ہینڈسمنس ہے، بیوٹی ہے، اٹس ناٹ، یہ آپ کی بہادری نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمیٹڈ چوائسز دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم نے انسان کے سامنے دو آپشنز رکھ دی ہیں، اور یہ یاد رکھ لیں برادرز، دیر آر اونلی ٹو آپشنز، کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے شکر والا جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک راستہ شکر والا، صبر والا جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک اور راستہ ہے ناشکری کا، کفر کا، جو بندے کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔
ہر بندہ اپنا گریبان جھانکے دیکھے کہ میں کس راستے کے اوپر گامزن ہوں، میں نے کون سا راستہ چوز کیا ہوا ہے. اور ابھی بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی بھی اگر انسان غفلت برتے اور سمجھے کہ نہیں جی میں جو چاہے کر لوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے ذہن میں ایسے مسکنسیپشنز ہوں مثال کے طور پہ کہ اچھا جی کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو آفٹر آل مسلمز ہیں، اگر قیامت کے دن ہم نے انشاءاللہ قیامت تو آنی ہی آنی ہے، قیامت میں جب ہم داخل ہوں گے قیامت کا دن آ جائے گا، اگر ہم گنہگار بھی ہیں تو رسول اللہ آ کے ہمارا دامن پکڑ کے ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے. اگر یہ ہمارا کانسیپٹ ہے تو کیا صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا اس کانسیپٹ کے بارے میں؟ حالانکہ صحابہ کرام کو تو سرٹیفکیٹ بھی مل چکے تھے جنت کے، بار بار رسول اللہ نے کہا، لیکن جتنی دفعہ رسول اللہ نے بشارت دی صحابہ کرام کو اتنا ہی ان کا عمل زیادہ ہوتا گیا. اور اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں تمہیں کنٹرول کر رہا ہوں، تم میرے کنٹرول کے اندر ہو، تم اس کے باہر نہیں جا سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اس وقت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر آنے والا ہے جب جان حلق تک پہنچ جائے گی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور کیا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ آپ کا کوئی جاننے والا your relative he is on his death bed، وہ اب اس دنیا سے جانے لگا ہے، اور آپ نے ہر عمل کر کے دیکھ لیا ہے، آپ نے ڈاکٹرز کو بھی بلا لیا ہے، ڈیفرنٹ ٹیسٹ بھی کر لیے ہیں کہ جی یہ ہمارا بندہ بچ جائے. اب ہو کیا رہا ہے، جو رشتہ دار ہیں فیملی ممبرز ہیں اس بندے کے ارد گرد کھڑے ہوئے میں اور لاچار بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ باندھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، ہمارا چاہنے والا ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو وہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اے میرے بندے ہم اس شخص کے زیادہ قریب ہیں، ہم تم سے اس شخص کے زیادہ قریب ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں اس شخص کے زیادہ قریب ہوتے ہیں جو اس کی جان نکالتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، تمہیں کوئی کنٹرول نہیں کر رہا، تو ایک کام کر کے دیکھو تو صحیح، تمہیں اپنی جان پہ بڑا مان ہے، تمہیں اپنے مال پہ تمہیں بڑا مان ہے کہ یہ مال جو ہے اس سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آج یہی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اگر مال ہوگا تو سمجھو آئی ایم اے کنگ، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میری عزت ہوگی، میرا پروٹوکول ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی کنٹرول نہیں کر رہا، ترجعونها ان کنتم صادقین، جو روح نکالی جا چکی ہے اس کو واپس لے کے آؤ تو صحیح. You will not be able to do it، تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ we are in Allah's control. ہمارا کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا لحظہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں آبزرو کر رہے. He is observing us. اللہ تعالیٰ السمیع ہیں، البصیر ہیں، وہ خوب دیکھنے والے ہیں، خوب سننے والے ہیں. اور شیخ عبداللہ کامل کے بارے میں ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے. He used to say that I am not کامل. کامل کا کیا مطلب ہے؟ مکمل. بولتے ہیں میں مکمل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کامل ہیں، He is complete. اور دیکھیں ہم جو الحمدللہ ابھی بات کر رہے ہیں نا، we are not trying to scare anyone here کہ یار ابو سعد یہ ٹاپک چھوڑ دو، کیسی بات کر رہے ہو، موڈ خراب کر رہے ہو. نو، دس از دا ریالٹی. یہ ایک یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے. دس از دا ہیلدی ڈوز. اگر آپ کو اور مجھے پتا چل جائے گا نا کہ یار واقعی ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟
اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر بندے کو پتہ چل گیا جی میں نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، بندہ اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دے، اچھی گاڑی چلانا چھوڑ دے، اچھے گھر میں رہنا چھوڑ دے. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے باقی سارے کام کرے، کیونکہ امید ہے اگر یہ حقیقت سامنے ہوگی نا تو اس کو ڈیسیژنز میکنگ میں آسانی ہو جائے گی. اچھا، اگر میں نے یہ کام کرنا ہے، کیا یہ کام کرنے سے میری جو آخرت ہے وہ خراب تو نہیں ہوتی؟ تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو سملرلی آپ نے اور میں نے یہ سمجھ لینا ہے، ہم کہتے ہیں نا جوانی پھر نہیں آنی، اور اس میں واقعی حقیقت ہے. یو ہیو اونلی ون شاٹ، ایدر یو میک اٹ اور بریک اٹ. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو جوانی ایک بار دی ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے. اور یہ دیکھو تو صحیح کہ رسول اللہ ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی اور آخرت کی مثال بتائی جا رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَثَلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ. کہ دنیا کی اور آخرت کی مثال ویسی ہی ہے کہ جیسے تم میں سے ایک شخص اپنی فنگر کو ڈپ کرے پانی کے اندر، اوشن کے اندر، اور دیکھے کہ اس کی انگلی واپس کیا لے کے آ رہی ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ، کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ ایک طرف اوشن ہے، سمندر ہے، اور کچھ ڈراپلٹس ہی ہوتے ہیں نا جو انگلی ساتھ لے کے آتی ہے، 2 یا 3 قطرے ہوں گے. دیر از نو کمپیریزن. آپ کی ساری مصیبتیں، آپ کی ساری پریشانیاں، آپ کی ساری انجوائمنٹ، آپ کی ساری ڈیزائرز، آپ کی ساری رشتہ داریاں، آپ کا پیسہ، مال، پروٹوکول، ایوری تھنگ، یور ڈگریز، جو کچھ ہے دیٹ از ان دوز ڈراپلیٹس. دی ایکچوئل اوشن از آن دی ادر سائڈ. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یو آر اسٹینڈنگ آن این ایج اینڈ ایٹرنیٹی از ویٹنگ فار یو. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا بڑا آسان ہو جائے گا. اور اس حوالے سے شاعر نے بڑی زبردست بات کی، No one is denying that you are not having problems. Everyone has problems. اور شاعر نے بڑی زبردست بات کی ہے، کہتے یہ ہیں اصبر لکل مصیبت وتجلدی، کہ صبر کا مظاہرہ کرو، بی پیشنٹ اینڈ شو سم ٹفنس. بزدلی مت دکھاؤ، مرد بنو، مردانگی دکھاؤ، اور اپنی مصیبتوں کو صبر کے ساتھ ان کو فیس کرو. اور پھر کہتے ہیں وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرْءَ غَيْرَ مُجَلَّدٍ وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرْءَ غَيْرَ مُخَلَّدٍ. کہتے یہ ہیں کہ جان لو the human being is not immortal. کوئی شخص نہیں گزرا جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہا ہے. جب تمہیں پتا ہے کہ تم نے مرنا ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ یہ تو وہی بات ہوگی کہ وہ جو مثال ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جنگلی جانور کو دیکھ لے آتے ہوئے اور وہ اپنا سر اگر چھپا لے مٹی کے اندر تو وہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے. اس نے تو آ کے نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے. یو ہیو ٹو بی الرٹ، اور آپ نے اس حوالے سے تیاری کرنی ہے. تو یہی بتا رہے ہیں شاعر کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم نے ہمیشہ نہیں رہنا اس دنیا میں. اور پھر کہتے ہیں من لم یصب ممن تری بمصیبت، کیا تمہیں کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے کہ جس کو کوئی مصیبت نہیں ہے؟ ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے. کسی کو فیملی پرابلمز ہیں، کسی کو فائنینشیل پرابلمز ہیں، کسی کو ہیلتھ ایشوز ہیں. بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اچھا اگر بندہ امیر ہوگا، بندے کے پاس مال ہوگا تو پھر اس کو کوئی پریشانی مصیبت نہیں آئے گی. ابھی ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے آپ کو پتا ہے کہ بل گیٹس ہی ہیڈ اے ڈائیورس، رائٹ؟ اور اس کی شادی کو کتنے سال گزر چکے تھے، وہ کب سے دے ور میرڈ،
اگر یہ شخص چاہتا تو دنیا کا سب سے مہنگا ترین کاؤنسلر ہائر کرتا اور اپنی میرج کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتا تھا نا، لیکن اس کا مال کام نہیں آیا. ایونچولی دے اینڈڈ اپ ہیونگ ڈائیورس. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا شوق نہیں لگتا بندے کو؟ پریشانی ہے. تو ہر بندے کو پریشانی ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت سے گزر رہا ہے. اور پھر شاعر کہتے ہیں ھذا سبیل لست فیہ باوحد، یہ وہ راستہ ہے کہ ہر بندہ اس راستے پہ چل رہا ہے. ایوری ون از فیسنگ ڈیفیکلٹی، ایوری ون از فیسنگ ہارڈ شپ. وَإِذَا ذَكَرْتَ مُحَمَّدًا وَمَصَابًا، اور پھر کہتے ہیں کہ جب تمہیں اپنی مصیبت یاد آئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں کو یاد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے 7 بچوں میں سے 6 of them passed away while he was alive، اور انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو بری کیا، ان کو دفنایا. اور ان کی صرف ایک بیٹی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا، وہ 6 مہینے کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی. تو شاعر ہمیں یہ بتا رہے ہیں جب تمہیں اپنی مصیبتیں یاد آتی ہیں نا، رسول اللہ کی مصیبتوں کو یاد کرو، پریشانیوں کو یاد کرو. اور ایک حدیث میں بتایا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش جن کو آتی ہے وہ اللہ کے انبیاء ہیں. سب سے زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو آتی ہیں. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ انبیاء میں سے بھی سب سے زیادہ جس شخص کو آزمایا گیا وہ میں ہوں. اور تصور تو کرو، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ کبھی نہیں دیکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بارش ہوا کرتی تھی نا، عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ پریشان ہونا تو وہ نعمتوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا، چاہے جو مرضی ہو جائے، وہ بس اپنے پریشانیوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا کیا کرتے تھے؟ جب بارش ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو رسول اللہ اپنے کرتے کو پھیلا دیا کرتے تھے اور اس پانی کو اپنی جھولی میں بھرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ دس رین از کمنگ فریش فرام مائی لارڈ، کہ یہ تازہ تازہ میرے رب کی طرف سے آ رہی ہے، اور خوش ہوا کرتے تھے. Try to appreciate the blessings of Allah سبحانہ و تعالی. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ ایک لسٹ بنائیں. آپ اگر اپنی پریشانیاں لکھنا شروع کر دیں گے نا، میرا نہیں خیال کہ ڈبل ڈیجٹ بھی بنے وہ. اور دوسری سائڈ پہ آپ اپنی ذرا بلیسنگز لکھنا شروع کریں، تب آپ کو اللہ یاد آئے گا. تو ٹرائی ٹو بی گریٹفل، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے والے بنیں. اور پھر وہی شاعر کہتے ہیں فذکر مصابک بالنبی محمد، اور کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا چاہنے والا اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ظاہری بات ہے بندے کو پریشانی ہوتی ہے اور بندہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس کا دل غمگین ہوتا ہے. تو شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب تمہیں یہ یاد آ جائے نا کہ تمہارے چاہنے والے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو یہ یاد کرو، اس مصیبت کو یاد کرو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. Why? Because the biggest calamity this world saw ever in the human history, that was when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam left this world. کہ سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑی تکلیف جو اس دنیا میں آئی تھی، وہ دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو جب تم اس طرح سوچو گے نا تو تمہیں پتہ چل جائے گا the worst is over already. تمہیں ہمت، تمہارے اندر ہمت آ جائے گی. اور اگر یہ حقیقت ہے، جب تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے؟
if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam died, what do you think about yourself? اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشگی عطا نہیں کی. بہت لوگ آئے، آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، فرعون بھی آیا، بڑے بڑے جبار ظالم آئے لوگ، کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہا. تو اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ کیونکہ مکہ والے یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اب یہ جو دعوت کا کام ہے یہ تو رک ہی نہیں رہا، تو چلو خیر ہے، ایک نہ ایک دن تو آنے والا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ دعوت کا کام بھی بیٹھ جائے گا، ہمیں جو ہے نجات مل جائے گی اس چیز سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کتنے بے وقوف ہیں کہ اگر ہمارے نبی اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو کیا ان لوگوں نے ہمارے پاس نہیں آنا؟ ان لوگوں نے بھی ہمارے پاس آنا ہے. پرابلمز کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ اور بات ڈسکس کرتے ہیں، وہ یہ کہ عموماً ہم نا بڑا اوور تھنک کرتے ہیں اپنی پرابلمز کے حوالے سے. جب بندہ ہمیشہ اپنی مصیبتوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا. اینڈ ون آف دا اسکالرز ہی واز سیئنگ اے بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ، کہتے یہ ہیں کہ امیجن کرو کہ تم ایروپلین میں فلائی کر رہے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ تمہیں تمہارا شہر نظر آتا ہے، اور جب تمہیں وہ اپنا شہر نظر آ رہا ہوتا ہے تم اپنا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کرو تو تمہیں شاید وہ گھر نظر نہ آئے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، تمہیں نظر نہ آئے. اور تصور کرو کہ اس گھر کے اندر ایک بندہ ہے، اس بندے کے ذہن کے اندر اس کی پرابلمز ہیں. اٹس دیٹ اسمال. So what you and I have to do is we have to zoom out. جتنا آپ زوم آؤٹ کرتے رہیں گے آپ کو اپنی پرابلمز اتنی ہی چھوٹی نظر آنے شروع ہو جائیں گی. تو اپنی پرابلمز کو اوور تھنک مت کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں زیادہ سوچا کرے. اور ابھی شیخ عبداللہ کامل کے بارے میں ہم نے جب تھوڑی بہت بات کی تھی، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اتنے سبحان اللہ ان کی آواز، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ ہوم ورک بھی ہے، گھر جا کے آپ قاری عبداللہ کامل انشاءاللہ سرچ کیجئے گا اور ان کی جو تلاوت ہے سنیں. فار دوز آف یو ہو انڈرسٹینڈ، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پھر جو ہے سمجھیں گے کہ وہ کس طرح جو ہے تلاوت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، مصحف لے کے ٹرانسلیشن سامنے رکھیں اور تب ان کی تلاوت کو سنیں، سبحان اللہ آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کا ایمان انشاءاللہ بوسٹ کرے گا. He was born blind. اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھوں سے محروم رکھا تھا. جب وہ پیدا ہوئے ان کے پاس آنکھیں نہیں تھی. اور یہ بہت بڑا لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ جی وی آر امپیئرڈ، ہمارے پاس فلاں صلاحیت نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ری تھنک، دوبارہ سوچیں. اگر شیخ عبداللہ کے پیرنٹس بھی یہی سوچ رہے ہوتے کہ اب کیا کریں، ہمارا بیٹا بیچارہ دیکھ نہیں سکتا، اب تو یہ کسی کام کا نہیں ہے، تو پھر وہ حافظ نہ بن سکتے. ایک نابینا شخص قرآن کا حافظ بنا، اور سبحان اللہ اب وہ اس دنیا سے جب گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے اسکالرز ٹریبیوٹ دے رہے ہیں. اس میں سے شیخ مشاری العفاسی بھی ہیں. شیوخ کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ون آف دا اسکالر ہی واز ٹیلنگ کہ میں 2 یا 3 دفعہ ہی ان سے ملا ہوں، اور جب ہماری بیک اینڈ فورتھ کنورزیشن چل رہی تھی تو جب وہ مجھے کوئی بات سناتے تو میں جب سنتا، اور جب پھر میری باری آتی اور بات میں کرنا شروع کرتا تو میں دیکھتا کہ ہی واز مرمرنگ. ان کی جو زبان ہے اور ان کے ہونٹ ابھی بھی ہل رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی لیکن مجھے جو ہے وہ ان کے ہونٹ اور ان کی زبان ہلنے کی جو ہے نا مجھے نظر آ رہا ہے.
تو مجھے ڈسٹریکشن سی فیل ہوئی. میں نے کہا کہ شیخ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں آپ کی بات سن رہا ہوں اور میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہی کمپلیٹڈ قرآن 24 times. 24 دفعہ انہوں نے قرآن مجید کمپلیٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ اللہ تعالیٰ کا الذکر ہے، the ریمائنڈر ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس دنیا سے لے کے جائے. یہ کیسے فوت ہوئے؟ He slept in the afternoon, دوپہر کو سوتے ہیں, and he never woke up again. اور ان کی عمر صرف 38 سال تھی, 38. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ آرام کرتا ہے, سوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتے ہیں, اور جس کے لیے چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس بندے کو مہلت دے دیتے ہیں, کچھ دن, کچھ مہینے, کچھ سال, تو اس روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے, پھر بندہ اٹھ جاتا ہے. اور جس کے لیے یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ نہیں, اب اس بندے کے لیے اٹھنے کا کوئی چانس نہیں ہے, that's it, the story is over, the game is over, اب اس کو واپس جو ہے اس کو روح نہیں لوٹائی جائے گی, تو پھر وہ بندہ دوبارہ اٹھتا نہیں ہے. اور ہم آئے دن خبریں سنتے کہ نہیں سنتے کہ بندہ سویا واپس اٹھا ہی نہیں ہے. تو ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ موت عمر دیکھ کے نہیں آتی. اور آپ دیکھیں نا, یہ تو قرآن والے ہیں, اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے والے ہیں. اور ایک اور شخص ہے, وہ بھی اس دنیا سے گیا ہے آج سے کچھ 1-2 ہفتے پہلے, وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس نہیں کیا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. See, we have 2 options, brothers. ایک تو یہ لوگ ہیں جو اللہ والے تھے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تھے, قرآن والے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس, لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں. صحابہ اکرام میں اور ہم میں فرق پتہ کیا تھا؟ امیجن کریں کہ آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں اور آپ کو بتا دیا جائے کہ جی فلاں کورس ہے, ہماری کمپنی یہ کروا رہی ہے اور ہم یہ کمپلیمنٹری کروا رہے ہیں, اور یہ کورس اگر آپ کر لیں گے تو گارنٹیڈ فلاں پیٹرولیم کمپنی ہے یا کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, وہاں پہ آپ کی جو ہے جاب لگ جائے گی. ہم میں سے کوئی اس اپورچونٹی کو مس نہیں کرے گا. Isn't this the case? لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے, جب ہمیں آیات سنائی جاتی ہیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا جاتا ہے, کہنے والے سننے والے مگر تھوڑے, ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. جب صحابہ اکرام نے یہ سنا نا کہ یہ رسول اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے بھی ہوتے ہیں, تو صحابہ اکرام کے اندر شوق پیدا ہوا, یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب ہیں, من ہم یا رسول اللہ, یہ کون لوگ ہیں, ہمیں بتائیں تو صحیح, we want to be like those people. تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا, ہم اہل القرآن, یہ قرآن والے ہیں, these are the people of قرآن. اہل اللہ و خاصتہ, these are the people who are the closest to اللہ سبحانہ و تعالی, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بندے ہیں. This is option A. Option B is, I came across a news کہ ایک کے پاپ سٹار ہے, his name is مون بن, وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا آج سے 8-10 دن پہلے, اور اس کی عمر صرف 25 سال تھی. اور رپورٹس ہمیں بتاتے ہیں, جو میں نے نیوز میں پڑھا ہے, پولیس بتاتی ہے کہ وی آر ایزیومنگ ایز ایف ہی کمیٹڈ سوسائڈ, اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی ہے. آپ میں سے
کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں مجھے کہہ سکتے ہیں کہ ابو سعد ہو سکتا ہے یہ ون آف ہو گیا ہو، اس کو پریشانی ہو، ڈپریشن ہو. آپ کو اگر موقع ملے، ہم بڑی شوق سے میوزک سنتے ہیں، آپ کبھی لکھیں کہ ڈیتھس ان دا کے پاپ میوزک، آپ کو سیریز ملیں گی، چین ملے گی، نہ جانے کتنے پاپ یہ جو کے پاپ سنگرز ہیں یہ اپنی جان کو ختم کر دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اور ان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 25 سال، 27 سال، 28 سال. اینڈ دس پرسن ہی واز اونلی 25 اینڈ ہی کمیٹڈ سوسائڈ. اور پتہ کیسے چلا کہ اس کا مینیجر تھا. اب دیکھیں دیز پیپل ہیو مینیجرز، دے ہیو منی. آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی لائکس ملیں، ہمیں ہمارے بھی فالوورز ہوں. This person had 5 million followers. He had girlfriends. اب یہ وہ چیزیں ہیں unfortunately آج کا نوجوان نا ان چیزوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی یہ آ جائے. فیم، منی، گرل فرینڈز. These people had it all. ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے. تو آپ کا اور میرا یہ ٹیسٹ ہے کہ وچ آپشن ڈو وی وانٹ ٹو آپٹ فار. آپشن اے، کیا ہم اہل القرآن بننا پسند کرتے ہیں، اور دی ادر آپشن. اللہ تعالی ہمیں سیکنڈ آپشن سے بچا کے رکھے. اور بریف ریمائنڈر، آپ یقین کریں بات کرتے رہیں، ٹائم کم ہے انشاءاللہ. 2 ریمائنڈرز بریفلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اے میرے بندے، اے نوجوان، کیا تجھے میں نے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تو نصیحت پکڑتا؟ تو اگر نیک اعمال کرنا چاہتا تو تجھے میں نے عمر دی تھی، تیرے پاس ٹائم تھا اچھے عمل کرنے کے لیے، تیرے پاس وقت تھا کہ تو برے کاموں سے ہٹ جائے. اگر تو نصیحت پکڑنا چاہتا تو پکڑ سکتا تھا. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور ایک خبردار کرنے والا تیرے پاس آیا تھا. اس سے پہلے کہ میں تفسیر پڑھتا اس آیت کی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ النذیر، وارنر جسے ہم کہتے ہیں، خبردار. ہو از دا وارنر ہیئر؟ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو خبردار کرنے والا بھیجا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑی کمال کی تفسیر کرتے ہیں اس بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ او یو ہیومن بینگ، او مائی سلیو، I had put a white hair in your beard or in your head just to let you know that you are coming to me. کہ تمہارے داڑھی میں جو سفید بال اگتے ہیں یا تمہارے سر کے بالوں میں، یہ انڈیکیشن ہے کہ تمہارا وقت ختم ہونے والا ہے، تم میرے پاس آنے والے ہو. یہ تمہیں خبردار کرنے والا تھا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی، سلون میں جا کے، یار بھائی سب سے پہلے اس کو ہٹاؤ، یہ اچھا نہیں لگ رہا، یا بالوں کو ڈائی کروا لیتے ہیں. دس از دا وارننگ. اور ایک اور انشاءاللہ نریشن جو ہے بریفلی انشاءاللہ 2-3 منٹ میں پھر انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں. سلف صالحین ریہرسل کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، ویری پروفاؤنڈ، اپنے آپ کو یاد دہانی کروایا کرتے تھے موت کے بارے میں. سلف صالحین اپنے ہی گھروں کے اندر they used to dig their graves. ایک ریہرسل کے طور پہ قبر کھود کے رکھتے تھے، اور جا کے جب تھوڑا سا ان کا رجحان ہوتا تھا کہ گناہ کی طرف مائل ہوتے تھے، قبر میں جا کے لیٹ جایا کرتے تھے، اور لیٹے لیٹے قرآن کی آیت پڑھتے تھے، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، اے اللہ
مجھے ایک اور مہلت دے دے کہ میں واپس دنیا میں لوٹ جاؤں تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں. جو میں گناہ کیا کرتا تھا، آپ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، کہ میں ان نافرمانیوں کو چھوڑ دوں. یہ کہہ کر قبر سے نکلتے تھے، اپنے کپڑوں کو جھاڑتے تھے اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ تیرے رب نے تجھے ایک اور موقع دے دیا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھا لے. And this is what you and I have to do. موت کا وقت برحق ہے my brothers. تیاری کر لیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وجزاکم اللہ خیرا. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب، سپورٹ دعویٰ، وجزاکم اللہ خیرا.